السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورز، اب بات کرتے ہیں گھاٹی میں قرار یابی کی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو کے گھاٹی میں قرار یابی پائی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ محراث سے اپنی ڈھال میں پانی بھر لائے۔ کہا جاتا ہے محراث پتھر میں بنا ہوا وہ گڑھا ہوتا ہے جس میں ذرا سا پانی آ سکتا ہو، اور کہا جاتا ہے کہ یہ احد میں ایک چشمے کا نام تھا۔ بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ پانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پینے کے لیے پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدر ناگوار بو محسوس کی، اس لیے اسے پیا تو نہیں، البتہ اس سے چہرے کا خون دھو لیا اور سر پر ڈال دیا۔ اس حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، اس شخص پر اللہ کا سخت غضب ہو جس نے اس کے نبی کے چہرے کو خون آلودہ کیا۔ حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مجھے معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زخم کس نے دھویا، پانی کس نے بہایا اور علاج کس چیز سے کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زخم دھو رہی تھی اور حضرت علی ڈھال سے پانی بہا رہے تھے۔ جب حضرت فاطمہ نے دیکھا کہ پانی کے سبب خون بہتا ہی جا رہا ہے تو چٹائی کا ایک ٹکڑا لیا اور اسے جلا کر چپکا دیا، جس سے خون رک گیا۔ اور ادھر حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیریں اور خوش ذائقہ پانی لائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش فرمایا اور دعائے خیر دی۔ زخم کے اثر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز بیٹھے بیٹھے پڑھی اور صحابہ کرام نے بھی آپ کے پیچھے بیٹھ ہی کر نماز ادا کی۔ ویورز، اب بات کرتے ہیں ابو سفیان کی شماتت اور حضرت عمر سے دو باتیں۔ مشرکین نے واپسی کی تیاری مکمل کر لی تو ابو سفیان جبل احد پر نمودار ہوا اور بآواز بلند بولا، کیا تم میں محمد ہے؟ لوگوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس نے پھر کہا، کیا تم میں ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر ہیں؟ لوگوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس نے پھر سوال کیا، کیا تم میں عمر بن خطاب ہے؟ لوگوں نے اب کی مرتبہ بھی جواب نہ دیا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس کا جواب دینے سے منع فرما دیا تھا۔ ابو سفیان نے ان تینوں کے سوا کسی اور کے بارے نہ پوچھا، کیونکہ اسے اور اس کی قوم کو معلوم تھا کہ اسلام کا قیام انہی تینوں کے ذریعے ہے۔ بہرحال جب کوئی جواب نہ ملا تو اس نے کہا، چلو ان تینوں سے فرصت ہوئی۔ یہ سن کر حضرت عمر بے قابو ہو گئے اور بولے، او اللہ کے دشمن، جن کا تو نے نام لیا وہ سب زندہ ہے اور ابھی اللہ نے تیری رسوائی کا سامان باقی رکھا ہے۔ اس کے بعد ابو سفیان نے کہا، تمہارے مقتولین کا مسئلہ ہوا ہے، لیکن میں نے نہ اس کا حکم دیا تھا اور نہ اس کا برا ہی منایا ہے۔ پھر نعرہ لگایا، اعلو حبل، حبل بلند ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ جواب کیوں نہیں دیتے؟ صحابہ نے عرض کیا، کیا جواب دیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہو اللہ اعلیٰ و اجل، اللہ اعلیٰ اور برتر ہے۔ پھر ابو سفیان نے نعرہ لگایا، لنا عزیٰ ولا عزیٰ لکم، ہمارے لیے عزیٰ ہے اور تمہارے لیے عزیٰ نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جواب کیوں نہیں دیتے؟ صحابہ نے دریافت کیا، کیا جواب دیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہو اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے اور تمہارا کوئی مولا نہیں۔ اس کے بعد ابو سفیان نے کہا، کتنا اچھا کارنامہ رہا، آج کا دن جنگ بدر کے دن کا بدلہ ہے اور لڑائی ڈول ہے۔ حضرت عمر نے جواب میں کہا، برابر نہیں، ہمارے مقتولین جنت میں ہیں اور تمہارے مقتولین جہنم میں۔ اس کے بعد ابو سفیان نے کہا، عمر میرے قریب آؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ دیکھو کیا کہتا ہے۔ وہ قریب آئے تو ابو سفیان نے کہا، عمر میں خدا کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، کیا ہم نے محمد کو قتل کر دیا؟ حضرت عمر نے کہا، واللہ نہیں، بلکہ اس وقت وہ تمہاری باتیں سن رہے ہیں۔ ابو سفیان نے کہا، تم میرے نزدیک ابن کمیہ سے زیادہ سچے اور راست باز ہو۔
ویورز اب بات کرتے ہیں بدر میں ایک اور جنگ لڑنے کا عہد و پیمان۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ ابو سفیان اور اس کے رفقا واپس ہونے لگے تو ابو سفیان نے کہا آئندہ سال بدر میں پھر لڑنے کا وعدہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا کہہ دو کہ ٹھیک ہے، اب یہ بات ہمارے اور تمہارے درمیان طے رہی۔ ویورز اب بات کرتے ہیں مشرکین کے ارادے کی تحقیق کی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کیا اور فرمایا کہ قوم مشرکین کے پیچھے پیچھے جاؤ اور دیکھو وہ کیا کر رہے ہیں اور ان کا ارادہ کیا ہے۔ اگر انہوں نے گھوڑے پہلو میں رکھے ہوں اور اونٹوں پر سوار ہوں تو ان کا ارادہ مکہ کا ہے، اور اگر گھوڑوں پر سوار ہوں اور اونٹ ہانک کر لے جائیں تو مدینے کا ارادہ ہے۔ پھر فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر انہوں نے مدینے کا ارادہ کیا تو میں مدینے جا کر ان سے دو دو ہاتھ کروں گا۔ حضرت علی کا بیان ہے کہ اس کے بعد میں ان کے پیچھے نکلا تو دیکھا کہ انہوں نے گھوڑے پہلو میں کر رکھے ہیں اور اونٹوں پر سوار ہیں اور مکے کا رخ ہے۔